الصلاة خير من النوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو خدا سمجھ لیا اور اس کی پوجا کی، شرک کیا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ بت بنا کر کہنے لگے کہ یہ خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں توبہ کی فضیلت بیان ہوئی۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے میں ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ مسلمان حضور کا امتی جب توبہ کرتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، جب وہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صرف گناہ مٹا نہیں دیے جاتے بلکہ فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، صرف گناہ مٹا نہیں دیے جاتے بلکہ فرمایا گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ توبہ کی 3 شرائط ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھا جائے، اس پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جب گناہ سے توبہ کی جائے تو اس بات کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے ایسا کر لیا، اس کی توبہ مقبول ہو گئی۔ اب اگر شیطان نے پھر بہکا دیا، اس وقت جب توبہ کی تو پکی نیت تھی کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر شیطان بہکانے میں کامیاب ہو گیا، پھر توبہ کر لے، پھر جب توبہ کرے اس وقت بھی پکی نیت ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر شیطان بہکانے میں کامیاب ہو جائے اور گناہ کر لے، پھر توبہ کر لے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور پکی نیت ہوتی ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزاروں گا، مگر شیطان پھر دوبارہ اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، 2-4 مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطانی بہت بڑا وار ہے، بار بار توبہ کیجئے، بس شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرے اس وقت پکی نیت ہو کہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، پھر اگر شیطان بہکانے میں کامیاب ہو جائے پھر توبہ کریں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر شیطان حملہ کرے تو شیطان کو اس طرح کہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ شیطان اس طرح حملہ کرے کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے کہ اب میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کو کیا جواب دیا جائے اس وسوسے کا؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے کہو کہ میرا کام ہے توبہ کرنا، میرا کام ہے نیت پکی رکھنا، نیت اچھی رکھنا، میں نے تو پکی نیت کی ہے اور بچنے کی کوشش بھی کروں گا، میرا رب اگر راضی ہو جائے گا تو مجھے توبہ پر انشاءاللہ استقامت مل جائے گی۔ یہ بھی کہو کہ ہو سکتا ہے یہ جو میری توبہ ہے یہ میری زندگی کی آخری توبہ ہو، میری موت میں صرف 2 دن باقی ہو یا 1 دن باقی ہو،
اور اگر میں توبہ کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو جو توبہ کی حالت میں دنیا سے جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ جنتی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ تو مجھے توبہ سے روک رہا اس لیے کہ میں مرنے والا ہوں، گناہ کی نوبت آ ہی نہ سکے. تیسرا فرمایا شیطان سے اس طرح کہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں، ابھی تو میری نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، کوشش بھی کروں گا. پھر اگر اے مردود تو کامیاب ہو گیا اور مجھے بہکانے میں، تو پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، پھر میرے نامہ اعمال میں وہی ایک گناہ ہوگا، تو میں پھر اللہ کی بارگاہ میں روؤں گا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار تو مجھے گناہوں سے بچا، اور ایک نہ ایک دن کرم ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غضب دور ہو گیا، اخذ الالواح، آپ نے توریت کی تختیوں کو اٹھایا اور لوگوں کو پیش کیا. وفی نسختها ہدی ورحمہ، ان توریت کی تختیوں میں جو کچھ لکھا تھا اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. جی کن لوگوں کے لیے؟ للذین هم لربهم یرہبون، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جس طرح توریت کا معاملہ ذکر کیا گیا، قرآن پاک سے بھی ہدایت اور رحمت انہیں ہی ملتی ہے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ اب اس قوم کی سزا یہ ہے کہ ہم نے ان کی توبہ تو قبول فرما لی، جیسے قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر قتل کے بدلے میں بسا اوقات اسے قتل کیا جاتا ہے جب مقتول کے ورثہ مطالبہ کریں. تو فرمایا ان کی توبہ تو قبول ہوئی، یہ مسلمان بھی ہو گئے، مگر آئندہ کبھی کسی کی جرت نہ ہو، اس لیے ان سب کو آپ قتل کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور وہ اس پر راضی ہو گئے. گھٹنے کے بل وہ کھڑے ہوئے اور اپنے سر کو آگے کی طرف جھکایا اور اس طرح انہوں نے لائن بنا لی. وہ 12,000 جنہوں نے شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، ان کے ہاتھ میں تلواریں دی گئیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک گردنیں اڑاتے رہے. تقریباً 70,000 کے آس پاس بنی اسرائیلی وہ قتل کر دیے گئے. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے، اے پروردگار شریعت کا قانون تو یہی ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، مگر بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، ہم صرف 12,000 بچیں گے، تو غفور الرحیم ہے، تو انہیں معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہم نے یہ کرم کیا کہ انہوں نے جو شرک کیا، بت پرستی کی، وہ گناہ بھی ہم نے معاف کیا. تو جو زندہ بچ گئے انہیں معاف کر دیا گیا، اور جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ دیا. مگر قوم کے 70 افراد کو لے کر آپ کوہ طور پر آئے، اور وہ قوم کے 70 افراد کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں خوب روئیں اور معافی مانگیں. اور یہ قوم کے وہ 70 افراد ہوں جو قوم کے شرفاء میں سے ہوں، جو قوم کے نمائندے ہوں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چنا 70 رجلاً، 70 افراد کو، لِمِيقَاتِنَا، ہماری میعاد کے لیے، ہمارے حکم کے مطابق. اب جب وہ وہاں پہنچے تو رونے لگے، دعائیں کرنے لگے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کلام کو سماعت کرتے اور آپ ان سے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے. تو یہ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، آپ ہمارے قریب ہیں، ہمیں تو کوئی اللہ کا کلام ہم تو نہیں سماعت کر سکتے، آپ کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو ہمیں اللہ دکھائیں تو ہم آپ پر یقین کریں. اللہ کا دیدار
اور اس کی خواہش کرنا یہ تو سعادت ہے، مگر یہاں پر اللہ دکھائیں، یہ ضد کی وجہ سے ان لوگوں نے تمنا کی کہ ہم آپ کو نبی اسی وقت مانیں گے کہ آپ اللہ کو دکھائیں اور ہم خود دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ فرما رہا ہے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پس جب رجفہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ رجفہ اس ہولناک آواز کو کہتے ہیں کہ جس کی سختی کی وجہ سے ان کے دل دہل گئے اور دل بند ہو گئے اور یہ 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم، اگر تو چاہتا اہلکتہم تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل، اس سے پہلے وہیں یہ قوم میں ہلاک ہو جاتے، وہ ایایا، اور تو چاہتا تو مجھے بھی وفات آ جاتی، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے کاموں پر کوئی ہمیں اعتراض تو نہیں ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم تو یہ سمجھے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں جا کر مروا دیا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، پروردگار، کیا تو ہمیں ہلاک فرمائے گا اس کام کی وجہ سے جو ہم میں سے نادانوں نے کیا؟ تو نادانوں کی نادانی معاف کرنے والا ہے، کرم فرما دے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تو صرف تیری طرف سے آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، تو جسے چاہے گمراہ فرما دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے تو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ گو کہ حقیقت یہی ہے کہ انسان گمراہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی جب اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہدایت کے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور ناراضگی والے کام غرور و تکبر، گناہوں پر اصرار کرنا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا مولا مالک مددگار ہے۔ فاغفر لنا، پس تو ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی سب سے زیادہ معاف فرمانے والا، بخشش فرمانے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی کو لکھ دے۔ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم تیری ہی طرف آنے والے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، وہ ہماری بخشش فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالی نے فرمایا جس پر میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا، جس پر میں چاہوں گا اپنا عذاب پہنچاؤں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو عذاب اسی کو ہوگا کہ جس نے سرکشی کی، بغاوت کی، توبہ کی طرف وہ مائل نہ ہوا، باوجود اس کے کہ اسے توبہ کا موقع دیا گیا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس ان قریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، میرا خوف رکھتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے میری رحمت ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان لوگوں کے لیے میری رحمت ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، قرآن کی ان آیات سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کی رحمتیں اسے ملتی ہیں جو یتقون کی منزل پر فائز ہو، اللہ سے ڈرے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، زکوٰۃ ادا کرے،
اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھے۔ اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنی رحمت متقی لوگوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کے لیے میں اپنی رحمت لکھ دوں گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے میں اپنی رحمت لکھوں گا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حضور پر ایمان رکھیں۔ ایمان رکھیں گے حضور پر تب ہی وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ تو ہمارے لیے تو اور ہی زیادہ ضروری ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو، ان کے لائے ہوئے نظام کو دنیا کا سب سے بہترین نظام سمجھا جائے۔ ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کی سنتیں، ان کی ادائیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ لوگ اس رسول کی پیروی کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، امی ہوں گے۔ امی کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہوگا، آپ نے لکھنا اور پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالی آپ کو ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمائے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا، وہ نبی جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پاتی ہے، لکھا ہوا، عندہم ان کے پاس، فی التوراۃ توریت میں، والانجیل، اور یہی قوم آگے انجیل میں بھی حضور کا ذکر پائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرہم بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں ان کے لیے حرام کریں گے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر شریعت کا جو بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان لوگوں پر ہیں، وہ نبی ان تمام بوجھوں کو دور کر دیں گے۔ تمام شریعتوں میں سب سے آسان شریعت، سب سے معتدل راستہ، اور تا قیامت لوگوں کی فطرت کے عین مطابق وہ اسلامی شریعت ہے۔ اگر شریعت کا کوئی حکم مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہماری عقل کا فساد ہے۔ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس نبی کی تعظیم کریں گے۔ قرآن مجید فقان حمید نے ایمان کے ساتھ ساتھ تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے مگر نعوذ باللہ من ذالک شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر حضور کی ذات پر الٹے سیدھے تبصرے کرے، حضور کو یہ پتا تھا، یہ پتا نہیں تھا، ان میں یہ طاقت تھی، یہ طاقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام و مرتبہ دیا وہ مقام و مرتبہ کا تسلیم نہ کرے، تعظیم و توقیر نہ کرے، تو اس کا ایمان در حقیقت ایمان ہی نہیں۔ وَنَصَرُوهُ، اور وہ لوگ اس نبی کے دین کی مدد کریں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، سبحان اللہ، قرآن پاک کو نور قرار دیا گیا، فرمایا وہ نور جو اس نبی پر نازل کیا جائے گا، اس نور قرآن کی وہ پیروی کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہوں گے۔